احباب گرامی، اس صورت کی آیت نمبر 2 کو اگر دیکھا جائے تو آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان تھا، بلا شبہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے حق کے ساتھ، لہٰذا آپ بندگی کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔ ہم نے جو تفصیل آپ کو وہاں پر بتائی تھی، چونکہ ایک عرصہ گزر چکا ہے، ہم دوبارہ سے اس کو ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس صورت کے اندر بار بار اس بات کا ذکر آئے گا کہ اللہ کے لیے بندگی کو خالص کیجیے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ اللہ رب العالمین کی خالص بندگی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی عبادت کیجیے۔ گویا کہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ ایک تو یہ حکم بڑا اہم ہے، اس لیے صورت میں دوسری مرتبہ آ گیا اور آگے بھی کئی مرتبہ آئے گا، اور دوسرا یہ بتانا مقصد ہے کہ عبادت ہوتی کیا ہے، ہم عبادت کو کیا سمجھتے ہیں، آیا یہ عبادت ہے یا نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عبادت کے معاملے میں اگر ہم پیچھے ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عبادت کا مفہوم اللہ کے ہاں کیا ہے، صحابہ کرام نے اس مفہوم کو کیسے سمجھا اور پھر اس پر کیسے عمل کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کل، آپ کہیے، آپ اس بات کا اعلان کیجیے، آپ لوگوں کو بتائیے، کسی سے ڈرنے کی یا چھپانے کی بات نہیں ہے، آپ کو اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجیے۔ یہ پورے قرآن کے اندر جہاں کہیں بھی کل آتا ہے اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی منہج ہے، جو بھی آپ کی بات ہے، وہ آپ ڈھکا چھپا کر نہ رکھیں، بلکہ آپ اسے اوپن لوگوں کے سامنے کریں، تاکہ آپ کا منہج، آپ کی شریعت، یہ سب کچھ واضح رہے۔ اور یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات پر حکم کیا تھا تو آپ صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ لوگوں، اگر اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر ہو اور وہ تم پر حملہ کرے تو کیا میرا یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ جیسا سچا کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت اللہ کی بندگی کرنے کا حکم دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ گویا کہ علی الاعلان بات کرنی ہے۔ ہمارا یہاں پر حق یہ بنتا ہے کہ ہمارا جو منہج ہے ہم دنیا کو بتائیں، ہم اپنی شریعت کے نفاذ کو دنیا کے سامنے رکھیں، ہم کسی کافر سے، کسی منافق سے، کسی یہودی عیسائی سے، کسی دوغلے آدمی سے اپنے دین کو نہ چھپائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دین کو چھپاتے چھپاتے، اپنی پہچان کو چھپاتے چھپاتے ہم اس حد تک آ چکے ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بولنا چالنا اور ہمارے وضاقتہ معذرت کے ساتھ یہ کافروں کے ساتھ بڑی مشابہت اختیار کر چکی ہے۔ ہم فرق نہیں کر پاتے کہ سامنے سے آنے والے جو دو لوگ ہیں، دونوں نے داڑھیاں منڈوائی ہوئی ہیں، دونوں کا بالوں کا بنانے کا انداز ایک جیسا ہے، دونوں کی کٹنگ ایک جیسی ہے، دونوں کی جو پینٹ ہے وہ پاؤں کے اندر آئی ہوئی ہے، ٹخنے سے نیچے ہے، ہم کیسے اندازہ کریں گے کہ یہ بندہ مسلمان ہے؟ ہاں، نام سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی مسلمان ہے اور یہ وہ ہے، تو میرا بھائی ناموں میں شریعت اسلامیہ نہیں رکھی ہوئی، کم از کم نام صرف ایک پہچان کا کام دیتے ہیں، آپ کے اعمال، آپ کا منہج، آپ کی وضاقتہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کس شریعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی سازش ہے اس کے پیچھے، یہ کوئی آج کا کام نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہودی اور عیسائی
تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم انہی کے جیسے نہ بن جاؤ، اور وہ ہمیں بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیں وہ کچھ دے رہے ہیں جو ہماری شریعت نے ہمیں لینے سے منع کیا ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آئے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ ایک وقت تھا کہ جب ہم دیکھا کرتے تھے کہ ٹی وی کے اوپر کوئی نیوز کاسٹر آتی تھی تو اس کے سر پر بھی دوپٹہ ہوتا تھا۔ آج حالت یہ ہے کہ صابن کی مشہوری ہے تو عورت کو ہی نہاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ یہ جو درمیان میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی، اتنا بڑا گیپ آ گیا، ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کافر نے آہستہ آہستہ ہمارا ماحول بدلا ہے، اور ہم اپنی اس کیفیت کے اندر اپنی پہچان کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرا بھائی سب سے پہلے یہ ایک کل کا لفظ ہی ہمیں بہت بڑا سبق دے جاتا ہے کہ اپنی پہچان کا اعلان تو کریں، اپنی پہچان لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ آپ ہیں کون، آپ کس مکتب فکر سے، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ذرا پتہ تو لگنا چاہیے کہ اسلام ہے کیا۔ یہ اسلام ایسا دین نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، بدأ الاسلام غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا تو لوگوں کے لیے بڑا اجنبی تھا، بڑا اوپرا اوپرا دین لگتا تھا لوگوں کو، اسی لیے تو مخالفت کرتے تھے۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور ایک وقت اس پر پھر ایسا آئے گا کہ یہ اجنبی ہو جائے گا، اور ہم یہ وقت دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دین کا پتہ ہی نہیں، حتیٰ کہ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑے ہوئے غزوات کی تعداد کا علم، یہ نہیں پتہ اللہ کے رسول مکہ میں کتنی دیر رہے، مدینہ میں کتنی دیر رہے، آپ نے عمرے کتنے کیے، آپ نے حج کتنے کیے، آپ کے نکاح کتنے ہیں، نکاح کیے ہیں تو بیویوں کے نام کیا ہیں، بیٹیوں کے نام کیا ہیں۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں در حقیقت اس قوم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی، ان کو پہچانا ہی نہیں، ان کو جاننا ہی نہیں، ان کے بارے میں کوئی علم ہی حاصل نہیں کیا۔ اور دوسری طرف ہمارے حالات اس قدر گراوٹ کا شکار ہو گئے کہ ہمیں ہر کافر، منافق، ہندو، پلید کی ہمیں خبر ہوتی ہے، کس کی کون سی فلم آ رہی ہے، کس کی کون سی فلم جا رہی ہے، کس کا کتنا بزنس ہے، کون کیا کرتا ہے، کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کس کا سوگ منانا ہے، ہمیں ان ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ کل، آپ اس کل کے مفہوم کو اللہ کی قسم سمجھیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اسی سے ہی تبدیلی آ جائے کہ ہم ہیں کون۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پہچان کس طریقے سے کروائی تھی؟ آپ کو پتھر بھی مارے گئے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے منہج کو نہیں چھوڑا۔ احد کے میدان میں جب افواہ پھیل گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو ابو سفیان ایک پہاڑی پر چڑھا، اس نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، افیکم عمر بن الخطاب، تمہارے درمیان عمر بن خطاب زندہ ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے اور اس کی آواز کو سن رہے تھے۔ کہا اللہ کے رسول اجازت ہو تو ہم جواب دیں؟ کہا خاموشی اختیار کرو، خاموش رہو۔ پھر اس نے پوچھا افیکم ابو بکر، کیا تمہارے درمیان ابو بکر موجود ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے رسول جواب دیں؟ کہا خاموش رہی۔ پھر کہا افیکم محمد بن عبداللہ، تمہارے درمیان محمد بن عبداللہ موجود ہیں؟ کہا ہے اللہ کے رسول جواب دیں؟ فرمایا نہیں، جواب نہیں دینا۔ اس نے کہا پھر اولو حبل، حبل زندہ باد۔ جب تینوں باتوں کا جواب نہیں آیا تو کہنے لگا اولو حبل، حبل زندہ باد۔ حبل ان کا ایک بڑا دیوتا ہے، بڑا معبود تھا۔ اولو حبل، حبل کی جے، حبل زندہ باد۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اب جواب دو اس کو، اب بات تمہارے منہج پہ آ گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ابو بکر ہوں یا عمر ہوں، اللہ رب العالمین سے نیچے ہی ہیں۔ جب اللہ کی بات آ گئی ہے تو پھر اس کو جواب دو، اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بلند تر بھی ہے اور سب سے بڑھ کر بزرگی والا بھی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے بلند آواز سے یہ کہا بھی اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ وہ اللہ کے دشمن ہمارے درمیان محمد الرسول اللہ بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بن الخطاب بھی ہیں۔
تو میرا بھائی اپنی پہچان کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، ہم ہیں کون، ہم کس طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہمارے اسلاف نے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں، پھر کہیں جا کر بندے کو عبادت کے مفہوم سمجھ آتے ہیں کہ بندے کو تیر بھی لگ رہے ہوں تو بندہ نماز نہیں چھوڑتا، عبادت پھر یوں ہوتی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، بقیہ تفصیل اس کی انشاءاللہ ہم کل دیکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ